السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یأتون یوم القیامة غرا محجلین من اثر الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، متفق علیہ۔ محترم بزرگوں، معزز حاضرین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے کتاب الطہارہ کی ایک حدیث پڑھی ہے جس میں وضو کی فضیلت کے تعلق سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیحین کی روایت ہے، یہ الفاظ صحیح مسلم کا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن میری امت اس حال میں آئے گی کہ وضو کے آثار سے، وضو کے نشانات سے ان کی پیشانی، ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ تو اس کے آگے کا لفظ ہے کہ فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، تو جو آدمی اس چمک کو بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا لے، جو آدمی اس چمک کو بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا لے۔ دیکھیے، یہ حدیث بظاہر تو وضو کے فضیلت پر دلالت کر رہی ہے کہ وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ آخری جو لفظ ہے جس میں یہ ہے کہ جو آدمی چمک کو بڑھانا چاہے وہ بڑھا لے، یہ لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا یہ لفظ کسی اور کا ہے؟ اس بارے میں محدثین کا اختلاف ہے۔ اکثر محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ صحابی رسول جو حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا تھا کہ جو آدمی چمک بڑھانا چاہے وہ بڑھا لے۔ اس کی کئی ایک دلیل ہے۔ اس کی دلیل، سب سے بڑی دلیل یہ کہ اللہ کے رسول سے 10 صحابہ نے تقریباً اس حدیث کو روایت کیا ہے، لیکن کسی بھی روایت میں ابو ہریرہ کے علاوہ کسی اور سند میں یہ نہیں ہے کہ اس میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جو چمک بڑھانا چاہے وہ بڑھا لے۔ اچھا، اب چمک بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا لے، زیادہ کر لے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کئی ایک مطلب محدثین نے بیان کیا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ سارے اعضائے وضو کو 3 مرتبہ ہی دھویا جائے، 3 مرتبہ سے کم نہ دھویا جائے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی باوضو ہے، اس کے باوجود وضو کرے جب نماز کا وقت ہو جائے۔ اور جو ظاہر سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جیسے اب ہاتھ کو کوہنی تک دھونا ہے تو وہ یہاں تک نہ دھو کے بغل تک دھو لے، ہے یعنی زیادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہاتھ کو اسی طرح چہرہ کو پورا سر تک لے جا کے گردن تک دھوئے۔ یہ ایک ظاہر میں مفہوم ہے، اور یہی مفہوم بظاہر مراد ہے۔ یہی مفہوم بظاہر مراد ہے کہ بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کوہنی تک کے بجائے پورے ہاتھ تک لے جائے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے صحابہ نے وضو کی روایات کو بیان کیا، جیسے حضرت عثمان بن عفان کی مشہور روایت ہے جو پیچھے گزری ہے، کسی میں بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے بڑھا کر وضو کیا، کیونکہ عقلی حساب سے بھی اس میں تداخل لازم آتا ہے۔ جب آپ کو چہرہ دھونے کے لیے کہا گیا ہے تو آپ بڑھا چڑھا کے دھوئیں گے تو پورا چہرہ کے ساتھ ساتھ گردن بھی آ جائے گی۔ گردن ایک مستقل حصہ ہے، سارے چہرہ ایک مستقل حصہ ہے، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک اجتہاد تھا کہ جو بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا لے، یہ اللہ کے رسول سے یہ لفظ ثابت نہیں ہے۔ اور جو بظاہر جو صحابی تھے وہ یہی ہے کہ آپ نے، اسی لیے اکثر ائمہ نے یہ کہا کہ بڑھانا یہ اسراف میں داخل ہے۔ بڑھانا یعنی جتنا ثابت ہے صرف اتنا ہی کرنا ہے، صرف اتنا ہی کرنا ہے۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی مراد یہ لی جا سکتی ہے کہ 3 مرتبہ سے کم آدمی نہ دھوئے، یا یہ کہ وہ باوضو ہے اس کے باوجود وضو کر لے، یہ افضل اور بہتر ہے۔ تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کو اس سے پہچانا جائے گا، وہ لوگ ان کے اعضاء جسمانی، ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں وغیرہ یہ چمک رہے ہوں گے۔ اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ وضو یہ اس امت کی خصوصیت میں سے، وضو اس امت کی خصوصیت میں سے ہے، اس کے علاوہ کسی اور امت پر وضو نہیں فرض تھا۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہی ہے کہ وضو تو گزشتہ امتوں پر بھی تھا۔ کئی ایک روایات سے ثابت ہے کہ جیسے وہ جریج راہب کا واقعہ ہے، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی بیگم سارہ کے قصے میں ہے کہ سارہ نے وضو کیا اور نماز پڑھا علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو یہ وضو تو گزشتہ امتوں میں بھی تھا، لیکن یہ وضو کی جو فضیلت بیان کی گئی کہ چہرہ اور یہ سب چمکے گا قیامت کے دن، یہ اس امت کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت
نہیں ہے. تو یہ خصوصیت اس امت کے ساتھ خاص ہے. وضو گزشتہ قوموں امتوں کے اوپر بھی فرض تھا ان کی عبادتوں میں. تو اس کے علاوہ اس حدیث میں یہی بات ہے کہ وہ وضو کے لیے صحیح سے اہتمام کیا جائے، کیونکہ جب نماز کی اتنی فضیلت ہے تو نماز سے متعلق جو چیزیں ہیں سب کی فضیلت ہے. اس کے بعد دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو داہنے طرف سے شروع کرنا ہر چیزوں میں پسند تھا، جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، وضو کرنے میں، وفی شانی کلی، ہر کام میں، ہر اچھے کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے شروع کرنا یہ پسند کرتے تھے. اس میں خاص طور سے وضو کا ذکر ہے کہ وضو جو دونوں چیزوں کو دونوں طرف دھونا ہے تو اس میں دائیں طرف سے آدمی شروع کرے. اور دیکھیے دائیں طرف سے شروع کرنا یہ مستحب ہے، اس کا آدمی اہتمام کرے یہ افضل اور بہتر ہے. لیکن اگر آدمی بھول جائے اور بائیں طرف سے شروع کر دے تو آپ کا وضو ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ وضو کو آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا. اسی طرح ہر اچھا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے شروع کرتے تھے. اس میں ایک دو مثالیں دی گئی کہ جوتا پہننا ہے جب تو پہلے دائیں پاؤں داخل کیا جائے، کنگھی کرنا ہے تو پہلے دائیں طرف کا بال کنگھی کیا جائے، اسی طرح بال منڈوانا ہے تو دائیں طرف کا پہلے دایاں حصہ مڑوایا جائے. تو اور جو اس کے برخلاف کام ہے جس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، جیسے جوتا اتارنا ہے، کپڑا اتارنا ہے، پیجامہ نکالنا ہے پیر سے، تو یہ سب بائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بتلائی گئی کہ آپ ان سارے کاموں میں دائنے سے شروع کرنا یہ آپ پسند کرتے تھے. اور اس پر علماء کا اجماع ہے کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ دائیں طرف سے اعضائے وضو کو دھونا یہ مستحب ہے، اگر چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے. ایک آخری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، جب وضو کرو تو دائنے طرف سے شروع کرو. جو بات گزشتہ حدیث میں بیان کی گئی وہی بات اس حدیث میں بھی بیان کی گئی کہ جب وضو کرو تو دائیں طرف سے شروع کرو. دیکھیے کچھ ایسے اعضاء ہیں جن کو ایک ساتھ دھویا جاتا ہے، کان دونوں ایک ساتھ، وضو شروع کرتے وقت جو ہتھیلی دھوئی جاتی ہے وہ دونوں ایک ساتھ، اس میں دایاں بایاں کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے جس میں دونوں طرف الگ الگ دھونا ہے، اس میں دائیں اور بائیں کا اعتبار ہے. ورنہ جو دونوں ایک ساتھ کا حدیث میں ذکر ہے اس کو ایک ساتھ ہی دھونا ہے، اس میں دائیں بائیں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا شیخ ابن باز کا فتویٰ رحمہ اللہ کا بھی یہی، ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وجوب کی جہاں تک بات ہے، بعض لوگوں نے اس کو واجب بھی کہا ہے، اور بعض لوگوں نے مستحب کہا ہے. تو اگر اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اگر چھوٹ جائے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ رب العالمین ہمیں حدیث پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.